اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ و طیب الثناء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر. یا رسول اللہ میں اپنے تمام دیکھنے والے چاہنے والے تمام اہل شوق پاکستان، اہل شوق پنجاب اور پاکستان کے جڑواں شہروں راول پنڈی اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی اہل شوق ہیں دوستو، فیض آباد اسلام آباد سے براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اور آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں میرے چھوٹے بھائی ملک عابد اوان مرحوم آف ڈوک کالا خان، ان کے ساتھ ایک بڑا دیرینہ تعلق ایک بھائی چارہ ملک صاحب کا رہا ہے. تو دوستو، استاد ملک امداد اللہ رحمانیہ دعا خانے والے آپ فیض آباد سرگودا سے تعلق حکمت جو ہے وہ آپ کا ایک خاندانی پیشہ بھی ہے. تو دوستو، ملک صاحب نے اپنے دعا خانے کے اوپر ہی انہوں نے یہ ایک تفریح شروع سے ہی ان کو کبوتروں کا کریز تھا، تو یہ راول پنڈی اسلام آباد کے شوق میں بھی انوالو رہے ہیں. اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اس چھت سے بڑی شاندار اننگز جو ہیں ایک جیٹ میں کھیلی گئی تھیں عبید اللہ کو 2017 میں اس چھت سے بڑی شاندار اننگز کھیلی گئی اور اس چھت نے چیمپئن کا اعزاز حاصل کیا. تو دوستو، میرے اس بھائی کے ساتھ ایک دیرینہ تعلق کی جو وابستگی تھی، میں جب بھی یہاں آیا ہوں اور میرے پاس وقت ہوا ہے، ملک صاحب کو اللہ جزا دے، شارٹ نوٹس پہ انہوں نے مجھے ویلکم کیا. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں ان کی مہربانی ہے. رات کو رابطہ ہوا، میں بھی ایبٹ آباد جا رہا تھا تو میں نے کہا چلو یہ اپنے پرانے دوست ہیں، پرانے ملنے والے بھائی ہیں میرے، تو میں نے یہ بہتر سمجھا کہ آپ کی کوئی تھوڑی سی ملاقات ملک صاحب سے کروائی جائے. السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام جی. ملک صاحب کیا حال ہے؟ جی لالا جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک جی. ملک صاحب یہ دو کام نے، میرا مطلب ہے کبوتر پروری بھی ہے، حکمت بھی ہے، کیا یہ کوئی معروسی سلسلہ سرگودا تو ٹردا آندا ہے پہ جنوں اگے لے کے چل رہے ہو یا صرف تانوں ہی ہے؟ میرا مطلب بس جی میرے لالا جی پنجابی میں بات کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل بالکل. لالا جی میرے خاندان دے وچ پیچھے 100 سال دی تاریخ وچ کوئی کبوتر باز نہیں سی. اچھا. تے نہ ہی کوئی اگے نظر آ رہا کہ میں کوشش کیتی ہے. میرا بیٹا عبید جڑا ویڈیو بنا رہا ہے، یہ چھوٹا جہا سی، دی والدہ فوت ہو گئی سی، 1.5 سال دا سی، اور یہ بڑا بلیا پڑھیا بڑے انہاں دے وچ کبوتراں دے وچ، اور کوشش کیتی کہ اینوں شوق ہو جاوے، پر نہیں. ماشاءاللہ چلو کوئی نہیں. تے اس شوق میں ہی ہے صرف وہ میرے تک ہی ہے. باقی اسی دیکھو صاحب ایک منٹ میں دوستوں، میں تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں جو کہ حوالہ ہے کبوتر پروری کے حوالے سے، ہمارے وہ بھائی ہیں استاد مرزا طالب صاحب آپ سرگودا، ایک بڑا پرانا نام ہے. اور اکثر میں جس وقت پڑھے لکھے لوگوں کا تذکرہ کرتا ہوں تو اس میں ان کا نام بھی، جس طرح ملک اخلاق ہیں، ڈاکٹر امجد وحید ہیں کراچی سے، اخلاق احمد خان مرحوم تھے، یہ پڑھے لکھے لوگ. استاد مرزا طالب آپ سرگودا انہی کے شاگرد ہیں ملک صاحب، اور اسی پارٹی کو راول پنڈی اسلام آباد میں آپ کو یاد ہوگا کہ کمیونٹی سینٹر میں مجھے آج بھی حرف بعرف وہ فنکشن یاد ہے. اس میں خود مرزا صاحب تشریف لائے اور انہوں نے اپنے دستے مبارک سے انہیں استادی دستار بھی دی، ایک بڑا اچھا فنکشن. اور بلکہ ملک صاحب کو بھی یاد ہوگا کہ ہمارا ان کا بھی دوست میرا بھائی ملک عابد مرحوم وہ اس فنکشن میں موجود تھے. تو اس وقت سے یہ راول پنڈی اسلام آباد میں استاد مرزا طالب پارٹی کو استاد جی لیڈ کر رہے ہیں، ان کے آگے شاگرد بھی ہیں. تو دوستو، گزشتہ کچھ چند ماہ پہلے آپ نے ایک ویڈیو وائرل ہوئی، اس پہ بھی انشاءاللہ بات ہوگی. ایک معجون جو ہے وہ تیار کی گئی. اچھا ملک صاحب، آپ بتا رہے تھے ہسٹری کا، مرزا صاحب سے پھر کس طرح رابطہ؟ یہ بس ان سے رابطہ اس لیے ہوا کہ مجھے یہ شوق تھا، اس شوق کے حوالے سے یعنی شوق آگے ہی تب ہی بڑھ سکتا ہے کہ کوئی آپ کا استاد ہو. تو یہ استاد کے بغیر آگے، مجھے بازیوں کا شوق تھا، اس وقت 1 to 1 بازیاں لگاتے تھے. یہ سن 1998 کی بات ہے، 96 97 98 2000 تک بازیاں لگائی ہم نے، 2002 تک. تو پھر بعد میں ایک مولوی صاحب نے منع کیا تھا، پھر بازی 1 to 1 نہیں کھیلی. وہ کہتے تھے یہ جوا ہے، چلیں یہ کھیلنا. ملک صاحب ہمیں ویسے میں سمجھتا ہوں ملک صاحب اگر کوئی لوگ
آپ جیسے اچھے لوگ جو کہ اس کو تفریح کے حوالے سے انجوائے کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ کے سامنے بھی ہے, ساری دنیا بھی دیکھ رہی ہے, ان خرابیاں جو ہیں وہ ساری اسی وجہ سے ہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے یہ سن کے کہ آپ نے ایک آدمی کی ایڈوائس پہ عمل کیا, اور آپ کے شاگردوں کو بھی یہ رہا کہ آپ آگے تلقین تو کرتے ہوں گے. دیکھیں لالا جی وہ بہت بڑے عالم دین تھے, مولانا طیب سلیم, مفتی طیب سلیم ان کا نام ہے. اچھا. سرگودا کے بہت بڑے مفتی اعظم ہیں. تو انہوں نے مجھے بٹھا کے بتایا تھا کہ آپ یہ جو کھیلتے ہیں یہ جوا ہے, اور بالکل 1 to 1 جو ہے اس میں کوئی گنجائش نہیں. کبوتر رکھنا برا نہیں ہے, تو باقی ہم اڑاتے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے جو کپ شپ اڑاتے ہیں, چلے ہم فریشمنٹ کے طور پہ اڑاتے ہیں, لیکن یہ جوا تو جوئے میں میرے ذہن کے مطابق نہیں آتا, اللہ عالم آگے ہے یا نہیں. باقی ملک صاحب یہ ہے کہ اس پہ بھی بڑی ڈسکش ہوئی ہے اس حوالے سے, تو اس میں یہ ہے کہ بعض لوگوں کا فقہا کا یہ خیال ہے کہ اگر اس میں جو انٹری فیسز ہوتی ہیں ان میں اگر کٹوتی یا بڑھوتی کر لی جائے, مگر اس میں جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں لوگ اپنی طرف سے ٹورنامنٹ کرواتے ہیں, اخراجات کرتے ہیں, یا کچھ لوگ جو ہیں وہ ٹورنامنٹ انٹریوں سے کٹوتی کر کے یہ سلسلہ کرتے ہیں, مگر اس سے یہ بہتر ہے. اور آج جو روش ہو رہی ہے فن کبوتر پروری کے کھیل کی, جس طرف یہ لوگ جا رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں یہ زہر قاتل ہے. اور آپ اپنی ان کاوشوں کو جاری و ساری رکھیں گے, انشاءاللہ ایک دن چراغ جلے گا. جی ضرور انشاءاللہ جی, نیت ٹھیک ہو تو. باقی اس شوق میں کباتیں بھی کافی تھیں کہ جو منصف آتا تھا وہ ہمارے کبوتر کاٹنے کے لیے آتا تھا, کوئی نہ کوئی وہ بہانہ جواز ڈھونڈتا تھا. تو اب کب کا شوق ہے, اس میں تقریباً فرینڈلی ہیں سارے دوست, تو ماشاءاللہ چلے دوست ہیں سارا. تو باقی ہم بھی جو ہے الحمدللہ اس میں پیسے کمانے کے لیے نہیں کھیلتے, ہم تو اپنی فریشمنٹ کے لیے اور پارٹ ٹائم کبوتر باز ہے. ہم سارا سال اپنا کم کاروبار کرتے ہیں. تو جو لالا نے بتایا صبح سے شام تک اپنا کام کرتے ہیں ماشاءاللہ. جو چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے اس میں ہم اپنے کبوتروں کو دانا پانی ڈال لیتے ہیں. باقی شوق کے دنوں میں شوق کرتے ہیں, کوئی بندہ ہائر کر لیتے ہیں یا کوئی شاگرد کے ساتھ ملا لیتے ہیں, مل کے شوق کر لیتے ہیں. تو باقی ہمارا آپ کا بھائی عابد سے ایک بڑا دھرینہ میں دیکھتا ہوں, جب سے میری ملاقات ان سے ہوئی ہے میں دیکھ رہا ہوں آپ کا آپ تک رابطہ ہے. جی ملک عابد بہت گریٹ انسان تھے اور بہت اچھے دوست تھے, اور میں کبھی کسی کبوتر باز کے گھر نہیں گیا. چلے کسی کا دکھ سکھ ہو تو ضرور جاتے ہیں, تو لیکن کبوتر بازی کرنے کے لیے کبھی نہیں گیا. واحد وہ بندہ تھا جس کے پاس میں جاتا تھا. جس دن وہ فوت ہوا اس کے بعد میں نہیں کسی کے گیا. تو باقی ان سے تعلق تھا بہت درینہ, اور بہت شفیق انسان تھے, اور کام آنے والے بندے تھے, خیال رکھنے والے بندے تھے. تو بس اس وجہ سے ان کے ساتھ تعلق تھا, اور ان کے ساتھ ہی بیٹھنا اٹھنا تھا. جب وہ فوت ہوئے اس کے بعد ہم نے اپنے آپ کو محدود کر لیا, اپنے شوق کیا تھا. اچھا ملک صاحب, یہ ظاہر ہے فن ہے, کبوتر پروری کا کھیل بھی ہے, کبوتر ویسے بھی رکھنے ایک فن ہے, بریڈنگ کے حوالے سے بھی. اب کیا سمجھتے ہیں کہ حکمت جو ہے, چلیں کبوتر تو آپ کا موروثی سلسلہ نہیں ہے جی, مگر حکمت تو جو ہے یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے خاندان سے یہ کافی دہائیوں سے یہ چلا آ رہا ہے سلسلہ. کیا آپ کی حکمت کو آپ اس میں انوالو کرتے ہیں اپنی کبوتر پروری میں, اپنی حکمت کو, یا کبوتر پروری کے علاوہ جو فن آپ کو استادوں کی طرف سے دیا جاتا ہے؟ جو استادوں کی طرف سے دیا جاتا ہے وہ تو حکمت سے تھوڑا ہٹ گیا ہے. اچھا, اس میں میڈیسن انوالو ہو جاتی ہیں, ایلوپیتھی آ جاتی ہے, تو وہ تھوڑا اور ہے. باقی انہیں سنبھالنے میں, ان کی بریڈنگ میں, ان کی صحت کا خیال رکھنے میں ہم اپنی جو ہے ہربل جو ہے یہ بالکل کرتے ہیں. ہربل استعمال, بالکل ہربل استعمال کرتے ہیں. بلکہ یہ اس سال 2023 کے ہم چیمپئن ہیں, یہاں 24 کی کمیٹی کے اندر, جو اس میں پنڈی اور اسلام آباد کی اس مرتبہ جیٹ کی چیمپئن شپ ہمارے پاس ہے ماشاءاللہ. تو وہ بھی میرے بڑے بھائی ہیں, وہ حکیم ہیں, حکیم عمر فاروق آوان. یہ ذرا تھوڑا سا ملک صاحب, رات کو میں نے سٹیٹس بھی دیا تھا آپ نے کہ انہیں شوق تو نہیں تھا. دوستوں اب ملک صاحب کے بھائی ہیں بڑے, انہیں زیادہ شوق نہیں تھا, وہ پسند بھی نہیں کرتے تھے, مگر آہستہ آہستہ جو ہی ان کا سرگودا سے ادھر آنا ہوا, ملک صاحب کے پاس وہ بیٹھے, انہوں نے گیدرنگ دیکھی, ان کے شوق کو دیکھا, تو انہوں نے پھر اپنا ایک سلسلہ جو اپنا حکمت کا ایک سلسلہ تھا, باقاعدہ اس پہ انہوں نے ان سے ساری رہنمائی لے کے کھیل کے حوالے سے انہوں نے ایک معجون تیار کی. اس حوالے سے ملک صاحب ذرا دوستوں کو بتائیں. جی, وہ لالا جی نے بتا دیا, میرے بھائی ہیں عمر فاروق, وہ تقریباً ہر گھر میں, جس گھر میں شوق نہ ہوتا ہو تو نیا بندہ جو شوق کرتا ہے تو اسے سارے ہی تقریباً برا بھلا کہتے ہیں, اچھا نہیں سمجھتے. تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی تھا. وہ جو میرے بھائی ہیں وہ 2 سال پہلے یہاں آئے, تو یہاں سال ایک رہے ہیں میرے پاس. تو وہاں یہاں ہمارے شوق میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, گپ شپ کی ہے, لوگوں کو ملے ہیں. پھر انہوں نے دیکھا یار ہم جو سمجھتے تھے وہ یہ نہیں ہے, یہ شوق اچھا کرتے ہیں اور ان کے ساتھی بھی ٹھیک ہیں,
تو باقی انہیں یہ شوق ہوا کہ چلیں یار میں حکیم ہوں کوئی چیز انہیں بنا کے دوں. تو ہمیں میرے سے وہ پوچھتے رہتے تھے کہ آپ کبوتر اڑاتے ہیں انہیں کیا دیتے ہیں, کیسے اڑاتے ہیں, کیا چیز ہوتی ہے جو انہیں کثرت کرواتی ہے یا کیا کیسے ہوتا ہے. تو اس کے تحت انہوں نے پھر ایک معجون بنائی. اس میں انہوں نے کچھ چیزیں مجھے بتائی بھی تھی. کوئی بیری کا جو ہے نا, جو بیری درخت ہوتا ہے نا, اس کی جڑ کا پانی لیا تھا, اس کی جڑ کاٹ کے نیچے انہوں نے بوتل لگائی تھی. اچھا. تو وہ 70 دن لگائی تھی, اس میں پانی آیا تھا. اچھا. اس کا نمک بنا کے تو پھر اس میں آگے کستوری, امبر, زعفران, سوچے موتی, جون بدستر, ریگمائی, یہ چیزیں ڈال کے انہوں نے ایک معجون بنائی تھی. بنی تو وہ بہت کاسٹلی تھی, لیکن وہ کبوتر جو ہم کھلاتے تھے نا جی, یقین کریں, دیکھیں پنڈی اسلام آباد میں ہمارے بھائی ہیں, سارے کبوتر باز ہیں, ہم سے بڑے استاد ہیں سارے. تو دیکھیں ہمارے کبوتر تقریباً سب سے جیت گئے. تو دیکھ لیں کہ 2 بجے صاحب آپ کا میں ملے بھی دوستوں, میں آپ کو ملے بھی دکھا رہا ہوں. فیض آباد ہم کھڑے ہیں. آپ یقین کریں کہ یہاں اتنی گنجان آبادی میں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب بھی نیچے ہمارا 6 منزلیں ہیں ساتھ. تو یہ ہے کہ اتنی گنجان آبادی میں اس لوکیلٹی میں شوق کرنا. اچھا, تو معجون کی آپ بات بتا رہے تھے, تو پھر آپ باقاعدہ طور پہ اسے تیار کر رہے ہیں ملک صاحب؟ جی جی, وہ ہم تو نہیں تیار کر رہے ہیں, وہ بھائی تیار کرتے ہیں. اچھا. تو اب تو وہ سرگودا چلے گئے ہیں. اچھا. تو وہ معجون کرتے ہیں, دوستوں کو کرتے ہیں, دوستوں کو بھی دی ہم نے, دبئی تک ہماری معجون گئی. کوئی ڈیمانڈ کرے ملک صاحب؟ جی جی, وہ نمبر بھائی کا کوٹ کر دیں گے, 0300 960 53 68. عمر فاروق یہ ان کا نام ہے. ملک عمر فاروق امان سرگودا میں ہوتے ہیں. ان کا یہ فون نمبر میں نے بول دیا ہے, تو یہ مل بھی سکتی ہے. تو وہ بڑے دنیا نے لی ہیں اور سب کو فائدہ ہوا ہے. اس میں کیا دیکھتے ہیں ملک صاحب آپ یہ ساری چیزیں؟ اس میں یہ ہے کہ لالا جی, اس میں یہ ہے کہ کبوتر کمزور نہیں ہوتا, اور کبوتر آتا ہے, آتے ہی وہ خود ہی تیار ہو جاتا ہے, پانی پیتا ہے, اس کے بعد وہ خوراک مانگتا ہے. جیسے میڈیسن پہ کبوتر آتا ہے تو میڈیسن والے کو سنبھالنا پڑتا ہے, تو اس معجون والے کبوتر کو سنبھالنا نہیں پڑتا. اور پھر یہ ہے کہ اس میں یہ چیز میں نے دیکھی ہے کہ اس معجون پہ جو کبوتر ہمارا اڑا ہے نا, ہماری کامیابی کا راز یہی تھا کہ موسم خراب جب ہوتا تھا تو کبوتر ہمارے نکل کے آ جاتے تھے. یہ معجون میں کوئی ایسی چیز ہے, تو جب دھوپ ہوتی تھی کبوتر آسمان چلے جاتے تھے, تو اس لیے کبوتر ضائع نہیں ہوا کوئی بھی. اس میں صحت بھی کبوتروں کی برقرار, صحت برقرار, سب سے اس کا دماغ ٹھیک رہتا تھا کبوتر کا, اور اعصابی نظام بہت زبردست قسم کا تھا. تو جو بھی کبوتر آتا تھا خود ہی سنبھل جاتا تھا. عمر بھائی نے پہلے آپ سے پوری بایوگرافی تو لی ہوگی, کس طرح اڑاتے ہیں, کیا؟ نہیں, وہ تو میرے سے پہلا پورا انٹرویو کرتے رہے. اچھا, پہلے سارا انہوں نے 1-2 مہینے لگے رہے میرے ساتھ, دیکھتے رہے ہیں, مختلف چیزیں بنا کے دی ہیں. آخر میں فائنل جو کیا ہے یہی معجون کی ہے. اچھا. تو ماشاءاللہ ٹھیک رہا ہے جی, بہت اچھا. تو رزلٹ کے حوالے سے ملک صاحب, رزلٹ تو پھر آپ کے سامنے ہے, جیٹ میں رزلٹ آپ کے سامنے ہے. 2017 میں سمجھتا ہوں وہ ایک بڑی یادگار, مجھے یاد ہے میں آیا بھی تھا. اس سے بھی اچھے اڑے ہیں اس وقت. اچھا, اس سے بھی اچھے شام تک بیٹھے ہیں. اس میں محنت کرنی پڑتی تھی, اس میں محنت نہیں کرنی پڑی. یہ بنا بنائے ہمیں مل گیا سب کچھ, تو ماشاءاللہ اڑ گئے کبوتر. ملک صاحب آپ نبض شناس بھی ہیں, حکیم بھی ہیں. جی جی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کبوتروں کے اڑنے میں کبوتر کے اچھے ہونے کا عمل دخل ہے, حکمت کا عمل دخل ہے, یا محنت کا؟ کیا آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ لالا جی, میں نے جو دیکھا ہے نا, پہلی بات تو ہے جو کبوتر پورا اصیل ہونا چاہیے, اسے 9-10 گھنٹے اپنی مرضی سے اڑنا چاہیے, اتنا اچھا ہو, اس کی نسل میں اڑنا ہو. یہ نہیں کہ 10-11 والے کبوتر ہیں اسے کھیل لگا کے اڑائیں, وہ 1 دن اڑ جائیں گے, 2 دن اڑ جائیں گے, وہ انہیں سنبھالنے کا پھر ایشو ہو جاتا ہے. تو باقی ایک تو کبوتر اچھا ہو, تو دوسرا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی نہ ہو, اسے پراپر طریقے سے اس کی سنبھال پراپر طریقے سے اسے درمیانے لیول میں لگائیں, اور صحیح اس کے صحت کا سارا خیال رکھیں. ویسے بھی ملک صاحب میں دیکھ رہا ہوں اس دن ملک اخلاق نے ایک بڑی زبردست بات کی کہ جس طرح تیزی سے لوگ ایلیپیتھی کا استعمال اس جانور میں کر رہے ہیں, آئندہ جو آنے والے سال ہیں یہ ان پرندوں کی صحت پہ بہت زیادہ اس کے مضر اثرات ہوں گے بنسبت حکمت کے. جی دیکھو, مادی انڈوں سے رہ جاتی ہے, نربوت نہیں ڈالتے جنہیں سخت میڈیسن دی جاتی ہے. بعض کبوتر بازیوں کے بعد مر جاتے ہیں, بازیوں کے دوران لوگوں کو مر جاتے ہیں, اتنی سخت میڈیسن لوگ دیتے ہیں. یہ زیادتی ہے پرندے کے ساتھ. پرندے کو ایک شوق کی حد تک رکھنا چاہیے, اس کی جان کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے. تو ملک صاحب آپ اس صورت میں مثال جس طرح یہ ایک پرابلم آتی ہے, ایک لکوا جھولا ہے, بڑی سخت بیماری ہے, ماریاں اڑنے سے بند ہو جاتی ہیں, کبوتر بوٹ نہیں ڈالتا, آپ پھر اپنی حکمت کو انوالو کرتے ہیں اس میں؟ ظاہر ہے حکمت میں وہی چیزیں ہیں جو آگے ان کے لیے بھی استعمال کرتے ہوں گے. جی جی لالا جی, کرتے ہیں, لیکن جتنا ٹائم ملتا ہے اس کے مطابق کرتے ہیں. اگر کبوتر بوڑھا ہو جاتا ہے, اگر بت نہیں ڈالتا, یا کبوتری بوڑھی ہو جاتی ہے, بڑی ہو جاتی ہے 15 سال سے,
18 साल एक हद तक होता है मेरा एक मतलब आध तक उसके एक बाद- जवान कबूतर है उसके साथ हुआ है तो उसका जो है उसकी सेहत का ख्याल करेंगे, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करेंगे तो वो क्यों नहीं आगे बुत डालेगा, क्यों नहीं अंडे देगी मादा। तो मलक साहब इस साल जेठ में भी और असवज में भी कैसी रही कारकर्दगी? असवज में बस दरमियानी सी रही लाला जी। पहले दिन तो सबसे पहले नंबर पे थे हम, 78 घंटे 34 मिनट बने पे। तो उसके बाद फिर इसमें इशू आ जाता है कबूतर बैठने का। दूसरे दिन 2 कबूतर नहीं बैठे तो पीछे रह गए। तो बाकी कबूतर तकरीबन ओवरऑल तकरीबन शाम 6 के बाद ही बैठे हैं डेली। सारी फिरतों में 6 के बाद ही फिरते हैं, कोई भी ऐसी फिरत नहीं है जिसमें दिन 5 बजे बैठा हूँ, 6 के बाद ही बैठे हैं। तो फिर रिजल्ट भी लेकिन लिया, पूरे ना- उमर भाई ने आपको माजून बना के दी, उन्होंने मेहनत की, फिर रिजल्ट भी तो पूछा होगा भाई वो क्या तो पूछा, बना? वो तो 24 घंटे अच्छा। वो मेरे साथ लाइव होते हैं और हम तो कहते हैं कि आप कबूतरबाज नहीं, हमें तो बुरा भला कहते थे। अब वो हमसे पूरा लाइव रहते हैं और पूरा इंटरेस्ट लेते हैं। तो अब तो वो उन्हें भी यानी ये कारीगरी की तो हद मलक तक साहब शौक पहले है। वैसे आपने ट्रायल बेस पे उसको ट्राई भी किया ट्राई या किया ना जी, ट्राई किया। ट्रायल किया पहले? बाजियों में ट्राई तो नहीं करते ना, हाँ, जाहिर बाजियों में है। तो ट्राई शुदा चीज होती है। हाँ बिल्कुल। तो पहले ट्रायल किया उसका, जी जी तो उसमें आप ये समझते हैं कि उस माजून में ये चीज़ें मौजूद हैं, कबूतर को ताकत भी देती है, उसकी सेहत को भी बहाल रखती है, वापसी पे वो संभलता भी है। जी जी इस वाले से दुबई आपने कहा कि भेजी वो जी, जी। वहाँ से रिजल्ट पॉजिटिव आए उसके? पॉजिटिव आया। Positive। हर जगह पे जहाँ पे गई है कबूतर अच्छे उड़े हैं। तो तो उसमें कोई मौसम के वाले से भी उमर भाई को चेंज करते हैं, मतलब सर्दियों का जो शौक है, गर्मियों का, उसमें कोई नहीं नहीं वो गर्मियों का ही जो है ना वो गर्मियों के लिए उन्होंने गर्मियों का ज्यादातर जी जी। सर्दियों में तो इतना इशू नहीं होता ना, सर्दियों में तो कबूतर वैसे भी उड़ जाते हैं। मलक साहब डिबेट तो बड़ी लंबी है, मैं भी सफर पे हूँ, बड़ा मजा आ रहा था। जी जी तो दोस्तों अब मलक उमर अवान हकीम मलक उमर अवान आप सरगोदा, उनका नंबर मलक साहब ने मैं भी इंशाल्लाह स्टेटस पे दे दूंगा। जो लोग भी उनसे रहनुमाई लेना चाहते हैं, वो हासिल करना चाहते हैं, तो वो सरगोदा में है। मलक साहब यहाँ काफ़ी अरसा से आप देख रहे हैं, सरगोदा से ये आए, अपनी हिकमत के सिलसिले में इन्होंने इस्लामाबाद चक शहजाद में सुकूनत इख्तियार की और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ये रहमानिया दवाखाने के प्लेटफार्म से यहाँ फैज़ाबाद में अपना जो विरासती इनका जो सिलसिला है हिकमत का, वो फैज़ान जो है वो बांट रहे हैं। तो मलक साहब कबूतरां दे हवाले नाल तुसीं देखना, मैं तुहाडे कोल कबूतर ज़्यादा जिहड़े ने मतलब मोस्टली खरीदे जे कबूतर या यारां दोस्तां होंदा है ना, अजकल एक रिवाज है कबूतर ये भी कारोबार है, उस्तादियां शिगिर्दियां भी कारोबार ने, कबूतर उड़ाना भी कारोबार है। पैसे खर्च करते रहे हो कबूतरां दे या कोई यारां दोस्तां ने कबूतर बनाए? लाला जी सच्ची सही सही सच्ची गल ते आ हाँ कि ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਲਾਈਵ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਹੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ। सही। ਅਸਾਂ ਟਾਪੇ ਚੋਂ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲਏ ਸਨ ਟਾਪੇ ਤੋਂ। मतलब टापे तो अट्टी तो ਜੀ अच्छा ਕਬੂਤਰ ਲਿਆ, ਕਬੂਤਰੀ ਲਈ, ਕੋਈ ਪਕੜ ਚੋਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬਸ ਉਹੀ ਕਬੂਤਰ ਕੋ ਜੋ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ ਉਹ ਰੱਖ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਬਣ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੀ ਬੱਚੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣੇ ਅਰੇ ਜੀ ਲੱਖਾਂ ਫਲਾਣੇ ਰੁਪਏ ਦੇ, ਲੋਕ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰਦੇ ਜੀ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜੀ। अच्छा ਜੀ ਹਾਂ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ 35 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੜਾ ਕਬੂਤਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਰਿਆ ਹੁਣ 2023 ਵਿੱਚ, 2001 ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਸੀ ਉਹ अच्छा। ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਮੈਂ ਟਾਪੇ ਤੋਂ ਲੈ ਸਨ और उसकी नस्ल उसमें मेरे भी को मलक साहब हट्टी से भी कबूतर खरीदना मैं समझ 30 रुपए का 35 रुपए का कबूतर फन तो है ना, मतलब है। फन देखो मिर्जा उस्ताद हमारे मिर्जा तालब हसन अच्छा, हमारे अच्छा। उस्ताद है, जी। उन्होंने हमें कबूतरबाजी सिखाई है, उन्होंने हमें कबूतरबाजी सिखाई है, ये उनका एहसान है। मतलब वो पढ़े परख लिखे के इंसान हवाले है, से, पढ़े हाँ, लिखे इंसान है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने परख सिखाई है, ये कबूतर का पर ऐसा होना चाहिए, जिस्म ऐसा होना चाहिए, कबूतर की बनावट ऐसी होनी चाहिए, बॉडी स्ट्रक्चर, उसकी दुम, उसके कबूतर बल्कि आंखें इस तरह की होनी चाहिए। उन्हें सब कुछ हमें बताया था, हम कबूतर लेते थे उन्हें दिखाते थे। तो मोस्टली वैसे मलक साहब पता है पिंडी इस्लामाबाद का मौसम जो है वो पंजाब की निस्बत वेरीफाई करता है ये मौसम। अब क्या देखते हैं, मैं देखता हूँ कसूरी कबूतर भी मुझे नज़र आ रहे हैं, इसमें कोई सियालकोटी भी कबूतर। कौन से कबूतर यहाँ ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं आप? लाला जी यहाँ जो है ना ये कसूरी सियालकोटी का प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अच्छा। यहाँ कबूतर जो है थोड़ा सा बड़े कद का, यानी मतलब दरमियाने उसका से जिस्म थोड़ा जो सा है बड़ा हो पंजाब में मैं जाता रहता हूँ, उनमें एक दोस्त के कबूतर देखे थे, उसके कबूतर छोटे छोटे थे। मुझे कहता है यार, वो है भी चैंपियन आदमी, तो मुझे कहता है यार कबूतर जो पसंद है ले जाओ। मैंने कहा यार ये जो कबूतर हैं हमारे पास नहीं उड़ेंगे, और मैं ये अजीब मैं हैरान हो रहा हूँ कि आप जहाँ चैंपियन बनते हो और इन कबूतरों के ऊपर। तो कहता है यार ये हमारे यहाँ यह मौसम है, क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि वहाँ मौसम बंद होता है, हवा नहीं चलती,
وہاں چھوٹا کبوتر آسمان جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، وہاں ایک جیسا موسم رہتا ہے سارا دن، کبوتر اڑتے ہیں، وہاں چھوٹا کبوتر چلتا ہے. تو یہاں چھوٹا، یہاں دن میں 3-4 مرتبہ ہوا رخ بدلتی ہے اور رخ بدلتی ہے اور تیز چلتی ہے، کبوتر نکل کے آسمان سے آ جاتا ہے. چھوٹا کبوتر افورڈ ہی نہیں کر سکتا، بڑا کبوتر پھر بھی بڑی چھاتی والا، بڑے پر والا، بڑے باڈی سٹرکچر والا کبوتر جو ہے اڑ جاتا ہے. تو یہ ہمارے یہ دیکھو کسوری کبوتر ہیں زیادہ، لیکن ان میں سیالکوٹی بھی ہیں، کسوری بھی مکس کیے ہوئے ہیں. لیکن ان کا قد ویٹ جو ہے آپ خود لگاتے ہیں؟ جوڑے خود لگاتے ہیں. اچھا، عبید کو شوق؟ جہاں میں نے گھر میں کبوتر رکھے ہوئے، میرا گھر ہی کسی نے نہیں دیکھا، چند دوستوں کے علاوہ کسی کو نہیں پتا کہ میں رہتا کہاں ہوں اور میں نے کبوتر رکھے ہوئے کہاں ہیں. یہ جوڑے والے میرے 50-60 جوڑا رکھا ہوا میں نے، میرے کبوتر کبھی کوئی دیکھنے نہیں آیا، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ جوڑے رکھے ہوئے کہاں ہیں. تو ملک صاحب خود جوڑے خود ہی لگاتے ہیں اور پرانے لگے ہوئے جوڑے ہیں، اور انہی کے بچے آگے جو ہے وہ جوڑے کے لیے رکھ لیتے ہیں. جو مطلب معذور ہو جاتا ہے، کسی پر خراب آ گیا، آنکھ خراب ہو گئی، یا جو اچھا اڑ گیا کبوتر کوئی، آپ نہیں وہ اڑاتے ہیں. وہ اچھا اڑا ہوا میں نہیں روکتا، چیمپئن کو نہیں روکتا. اچھا اڑائیں گے تو اچھا رزلٹ آئے گا. اچھا جی، روکتے وہی ہیں جو انا کانا آتا ہے، صحیح. جس میں فالٹ ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں نسل کا اس کے بھائی اڑتے ہیں، اسے جوڑے کے لیے رکھ لیتے ہیں. ابھی میں ٹھیک دکھا سکتا ہوں، یہاں ایک آنکھ پہ زربات تھا، کانی ہے وہ ایک آنکھ سے، وہ میں نے جوڑے کے لیے روکی ہے، 2 کلی کی پٹھی ہے، میں دکھا سکتا ہوں. یعنی ایسے کبوتر ہم جوڑے میں ڈالتے ہیں. اچھا، جوڑے میں صحت مند اکثر کبوتر لوگ یہ کرتے ہیں نا، 1 سال اڑایا، 2 سال، 3 سال، نہ وہ عام ہمارا کبوتر مر جاتا ہے، ہم جوڑے نہیں ڈالتے. اڑنا ہے، اڑنا ہے، اس نے اڑنا ہی اڑنا ہے. اڑنا ہی اڑنا ہے. تو دوستو، بڑی مفید باتیں ہو رہی تھیں. میرے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے. انشاءاللہ میں گاہ بگاہ جب بھی یہاں آیا ہوں، میں سمجھتا ہوں اہل شوق راولپنڈی، اسلام آباد، بہت سارے ایسے نام ہیں کہ میں اگر نام گننے شروع کروں تو کوئی نام رہ جائے گا. کبوتر پروری کا ماحول ہے. تمام دوستوں نے بلا تفریق لالا جی کو، جہاں بھی لالا جی گئے ہیں، ان دوستوں نے مجھے پیار کیا. اور ملک صاحب کے ساتھ جو وابستگی ہے، ایک تو دوستو میرا اپنا ایک حوالہ بھی ہے الحمدللہ ملک صاحب کے حوالے سے. ملک عابد بھائی ہیں، ویسے بھی ملک برادری جو ہے راولپنڈی اسلام آباد سے بڑا مجھ سے پیار کرتے ہیں. تو ملک صاحب، اب باتیں تو بہت ساری ہیں، انشاءاللہ پھر کہیں ٹائم ملا تو اس موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے. دوسرا دوستو، ملک صاحب کے کبوتروں کا شوق کروانے سے پہلے میری ایک ناقص رائے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حکمت ملک صاحب کا پیشہ ہے، میرے خاندان میں بھی یہ پیشہ رہا ہے. میرے دادا، تایا، والد وہ حکیم رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکمت میں 2-3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ کو ان پہ عبور ہو جائے، سب سے پہلے آپ کو جڑی بوٹیوں کی پہچان، ادویات کی پہچان، اس کے بنانے کا معیار، اس کا طریقہ، اور پھر نبض شناسی ہے. پھر آگے کہ آپ نے نبض دیکھی ہے، اگر آپ نے نبض شناس ہیں، اس آدمی کی طبع کو آپ نے سمجھ لیا ہے، تو حکمت جیسی چیز آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. نہیں آؤ، آج کل شارٹ کٹ ہے، لوگوں کے پاس وقت ہوتا نہیں ہے، ان چیزوں کو ٹائم دینا پڑتا ہے. اور دوسری یہ بات ہے کہ جس سرزمین پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں تو ظلم ہی ظلم ہے. دوائیاں 2 نمبر، حکمت والی دوائیاں، ایون کہ آٹا 2 نمبر، چینی 2 نمبر. تو دوستو، آپ زیادہ یہ کوشش کیا کریں کہ اپنے کبوتروں کو ہربل کے حوالے سے، قدرتی جو معاملات ہیں اس حوالے سے کبوتروں کی صحت کا آپ خیال رکھیں. تو ملک صاحب آئیں، پھر کچھ 2-4 کبوتروں کا شوق کروائیں. میں لے آتا ہوں. ہاں آپ نا یہ پکڑیں، موبائل مجھے دے دیں. آپ نے اس کو پکڑ کے نا، اس کو پکڑ کے نا لالا جی ادھر رکھتے ہیں. ادھر آئے ملک صاحب، ادھر نہیں، اس طرح نہیں، اس دیوار کے ساتھ آئے. آپ پیچھے ہو ملک صاحب، کبوتر سامنے کریں ذرا نا، کبوتر سامنے دیوار کے سامنے رکھیں، اس طرح تھوڑا سا دیوار. یہ دوستو استاد حکیم ملک امداد اللہ خان، رحمانیہ دوا خانے والے، آپ فیض آباد، اسلام آباد، ان کے ہاتھ میں آپ کو یہ ملک صاحب ایک کبوتر جس طرح یہ کی تاریخ ہے کی اس کا دادا میرے پاس اڑتا تھا. اچھا، تو اس کا باپ اڑتا رہا. یہ مرزا طالب صاحب کا ایک شاگرد ہے، سلیمان لیاقت. جی سلیمان لیاقت. وہ آپ کو دیکھ رہا ہے ماشاءاللہ. کیا سلیمان ٹھیک ہو؟ اچھا، اس کبوتر کا پہ دستس ہو ملک صاحب. یہ نسل در نسل میرے پاس اڑے ہیں. چمگادے، یہ گولڈن کبوتر ہیں بیسک تو. اچھا، یا ماں ان کی امام دین ہے، باپ گولڈن ہے. تو بیسک تو کبوتر یہی ہے.
गोल्डन है, हमने इनका नाम चमगादड़ रखा हुआ है। चमगादड़, जी, चमगादड़। ये नाम बस क्यों? लाइट पे ऐसे फिरते हैं ना चमगादड़ की तरह रात अच्छा, को। अच्छा। और इनमें ये खूबी है कि ये रात नहीं रहते, अच्छा, रात को ये बैठते ये हैं। बैठते हैं। शौक करवाए मलिक साहब, ये देखिए। जरा वैसे कबूतर। ये इसकी आंखें। ये दोस्तों आप इस कबूतर की आंख देखें, ये गोल्डन कबूतर, और मलिक साहब की छत पे उन्होंने इन्हें चमगादड़ का नाम दिया हुआ है। ये आप इसकी आंख देखें। अब रात को भी आपने गुज़श्ता रोज चक शहजाद से कबूतरों का शौक किया था। अभी अगर आप गौर करें तो इसका जो आई बॉल है, ये जो काला दीरा जिसको आप बोलते हैं, ये आपको छोटा नजर आएगा। और मलिक साहब के घर की ये ब्रीड, ये कबूतर अगर आप देखें, इसका जिस्म वगैरह देखें, तो मलिक साहब कह रहे हैं कि इन कबूतरों ने यहाँ शानदार परफॉर्म किया है। इसका कुंडा देख मलिक साहब, आई ना दीवार हल करके। ये अभी एक कली ज़ाहिर कबूतर क्रीज में है। इसके कबूतरों में शेड देखें आप, इसके परों में माशाअल्लाह। मलिक साहब ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਮੇਲ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤੇ ਆ? ये प्योर गोल्डन कबूतर है। अच्छा, और इमाम दीन मादी है। इमामदीन मादी नाल इमाम दीन मादी वो भी इसी तरह दी है मलिक साहब, है मादी गहरी छापदार और मैलियां है वो मादी? जी, वो लेकिन वो घर ने अच्छा अच्छा, वो कार ने। ये दोस्तों आप इस कबूतर की बस आप इसकी आंख देखें, माशाल्लाह। मलिक साहब कुछ और, मैं ज़रा लोगों को आपकी छत दिखाऊं। ये दोस्तों मैं इस वक्त फैज़ाबाद में मैं खड़ा हूं। ये पीछे अगर आप देखें तो ये तमाम जो हैं अड्डे हैं फैज़ाबाद के। ये पीछे अगर आप देखें 7वां मेट्रो स्टेशन है। ये सारी अगर आप लोकेलिटी देखेंगे तो आप हैरान होंगे कि इस छत से इस तरह ये 7 साइड पे होटल हैं, हॉस्टल हैं, और ये मलिक साहब की इस छत पे ये कबूतर यहाँ से ये उड़ते हैं और यहाँ पे ही आके ये कबूतर बैठते हैं। ये नीचे को हल्का सा ब्रीडिंग का उन्होंने सेटअप, ज्यादातर जो है इनके कबूतर ब्रीडिंग वो मलिक उबैद अवान जी, क्या हाल है जी उबैद जी, ठीक हो आप? ये मलिक साहब एक और कबूतर लाए हैं दोस्तों, कबूतर का भाई है जी दूसरा। ये उसी कबूतर का ये भाई दिखा रहे हैं मलिक साहब आपको। सुहेल अंसार खान, क्या हाल है खान साहब, आप ठीक हैं? अहमद महमूद चौहान, क्या हाल है जी अहमद भाई? ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, आप ठीक हैं? इसका कुंडा उठे ले आओ मलिक साहब, वो दीवार न जरा। अच्छा मलिक साहब मैं तो तंग। तो दोस्तों ये लोकेलिटी है इस छत की। अगर आप इस छत को देखें, अब ये अगर आप सामने पीछे बैक साइड पे देखें तो ये सामने हॉस्टल्स हैं, फैसल मूवर का नीचे अड्डा है बस का, और पीछे इसके इस्लामाबाद है सारा। जी मलिक साहब ये उड़े हुए हैं कबूतर, ये उड़ा हुआ कबूतर है। वो भी शाम तक उड़ा हुआ, ये भी शाम तक। अब ये दूसरा कबूतर दोस्तों ये उसी सनफ में, उसी कलर में आप देख रहे हैं। ये मलिक साहब ये बता रहे हैं कि शाम तक इन कबूतरों ने इनकी छत पे परवाजें दी हैं। ये उनके घर के अपने कबूतर हैं ये, माशाल्लाह। उधर मलिक साहब दीवार न नजर हो ना। अच्छा ये दोस्तों आप इस कबूतर का कुंडा देखें। अब ये परवाजी कबूतर है मलिक साहब का। ये दो जबरदस्त पंजे देखें इसके, माशाल्लाह। कोई और लाएं जी मलिक साहब। तो दोस्तों ये छत जो है इसकी दूसरा मलिक साहब के साहबजादा हैं, हमारा भतीजा है वो मलिक उबैद खान अवान, उससे ज़्यादा क्रेज़ जो है वो फैंसी बर्ड्स का। ये चूजे मुर्गे देख रहे हैं आप। ये एक और कबूतर लाए हैं मलिक साहब, ये भी उनका भाई है। अच्छा ये माँ इस तरह। अच्छा दोस्तों ये थोड़ी देर पहले जो 2 कबूतर मलिक साहब, वैसे कबूतर मलिक साहब सामने रखो ना यार, जो 2 कबूतर मलिक साहब ने आपको दिखाए हैं उसमें उनका रंग जो था वो हल्का था। तो मलिक साहब पे मैंने एक सवाल किया कि मलिक साहब आपने इन गोल्डन कबूतरों के साथ जो मादा लगाई हुई, तो कहने लगे वो जोड़ा घर है, मगर उसका कलर जो है उस मादा का, जिस तरह का ये कलर आप इस कबूतर का देख रहे हैं,
इस तरह का उसका कलर है माशाल्लाह। मलिक साहब आंख दिखाएं इसे। अब आपको ये तीनों कबूतरों की 3 कबूतर हम आपको दिखा चुके हैं। उनकी आंख में आपको काफ़ी जो है वो मुशाबत नज़र आएगी, मगर इसका कुंडे का इसका कलर जो है ज़रा मुख्तलिफ है। मलिक साहब ये कह रहे हैं कि इस जोड़े की जो मादा है उसका ये बड़ा खूबसूरत कुंडा। दोस्तों आप इस कुंडे को देखें, मैं ज़रा जूम कर रहा हूँ, बहुत खूबसूरत कुंडा। इसका कलर देखें, इसकी दुम का कलर और इसकी दोनों जो आखिरी कलियां हैं, 3-3, 4-4 कलियां, ये अगर आप देखें तो ये सारी कलियां उनका कलर आपको एक नज़र आएगा माशाल्लाह। मलिक साहब ऐसे दसो कबूतर ज़रा थले करो थोड़ा सा, ये अब इस का कलर देखें आप, माशाल्लाह। और मलिक साहब कुछ ये मलिक साहब लगता है तो इस ब्रीड नाल बड़ा प्यार है। हाँ ये दोस्तों मलिक साहब खुद जो है वो केज में जाके वो एक एक कबूतर ला रहे हैं। बस 3-4 कबूतर हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद मलिक साहब से जोर की नमाज पढ़ के फिर मेरी रवानगी है। मेरा भतीजा अजीजुल हक वहाँ वेलियाँ मेरे इंतज़ार में भी है। अब ये एक कबूतर आप देखें, पीछे करो मलिक साहब। अब ये एक अलहदा स्टाफ एक अलहदा ब्रीड सियालकोटी ब्रीड के नाम से ये मोतियों वाले कबूतर हैं। ये भी देखें मलिक साहब, ये कबूतर भी उड़ा है जी, ये भी उड़ा है जी, देखो उससे मोहरें भी लगी हुई हैं। अच्छा, ये अगर आप देखें लो दोस्तों तो इसकी स्टैंपें भी लगी हुई हैं। ये रोजाना ही शाम को बैठता रहा है, रोजाना शाम को बैठा है। ये 2 भाई थे, दोनों शाम को बैठते थे। मलिक साहब तो ये नाच की मेरा मतलब कबूतर है। सियालकोटी कबूतर है जी। अच्छा ये दोस्तों इसका भी कुंडा आप देखें। मलिक साहब दीवार हल करो ना, पीछे बैक से दीवार और तो दोस्तों ये सियालकोटी ब्रीड और इस कबूतर का भी आप जिस्म कलर इसका देखें, इसकी परवाजें भी मलिक साहब कह रहे हैं कि शाम। मलिक साहब ये प्योरली सियालकोटे हैं जो बने हैं, प्योरली मोतियां सियालकोटी। इनके पीछे चूहा कबूतर है। अच्छा बेसिक जो है वो चूहा ब्रीड के मोतियों वाले चूहे कबूतर, लाल मोतियों वाले जी, उनमें से बने। आंख दिखाएं मलिक साहब इसकी। अब इसकी आप आंख देखें तो बाकी कबूतरों से आपको इसकी आंख जो है वो डिफरेंट लगेगी। जो पहली जो आपने 2 गोल्डन कबूतरों की आंखें देखी हैं, ये प्योरली मोतियों वाला कबूतर और लाल मोतियों वाली जो चूहा ब्रीड है मलिक साहब ये कह रहे हैं उसमें पीछे जो इसकी बुनियाद है वो ये, और ये सियालकोटी कबूतर है माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। तो दोस्तों इस माहौल में मैं अक्सर यहाँ जब आता हूँ तो लोग आप देखें उन्होंने 3-3, 4-4 मनाजिल बना के मंजिलें बना के अपने छत, और यहाँ कबूतर फिर शाम को बैठना, लाइटिंग का होना, मैं समझ रहा हूँ ये बड़ी बात है। ये उसका भाई है दूसरा। अब ये भी मलिक साहब मोतियों वाला, ये मोतियों वाला। अब ये मोतियों वाला जो कबूतर है इसकी और उस आंख में आपने इसका हो सकता है इसकी जो मादा हो इसके साथ एक ही माँ बाप है। अब इसकी आप आंख देखें, माँ जो श्री है, आम सियालकोटी जो श्री, अच्छा तो बाप जो है वो मोतियों वाला है। ये दोनों भाई हैं माशाल्लाह। ये दोस्तों इस कबूतर दिखाओ मलिक साहब। दोस्तों मलिक साहब ने एक बात की शुरू में कि यहाँ बड़ी जिस्म, अब इस कबूतर का आप जिस्म देखें तो काफ़ी बड़ा जिस्म है इस कबूतर का, विंग इसके दुम वगैरह अच्छी है, बॉडी स्ट्रक्चर का ये कबूतर है। कुंडा दिखाएं मलिक साहब। अब इसका भी आप कुंडा देखें तो जो पहला कबूतर आपने देखा मोतियों वाला, बड़ी मुशाबत उस कुंडे में भी और बड़ा कमाल का कुंडा है। पर पे पर आप देखें मलिक साहब ने कुंडे को खोला हुआ है और पर के ऊपर आधे आधे पर जो हैं वो आपको चढ़े नजर आ रहे हैं। माशाल्लाह। बस मलिक साहब एक कबूतर को दसो फिर जनरल ना कोई चीने शीने जो लियाओ, ये चीने भी तुहाडे कोल मैं देखना काफ़ी कबूतर ने।
یہ دوستو اب ایک اور بریڈ یہ آپ کے سامنے یہ چینی بریڈ ہے ملک صاحب یہ بھی کاردہ کبوتر ہے یہ نیلے چینے نیلے کبوتروں میں سے بنا ہے نیلوں میں سے نیلے اس یہ طرح بھی 2 بھائی اڑے تھے اس کا بھائی پہلی بازی میں یہاں کھڑا ہو گیا 1:30 ٹاور تو 4:45 بجے شام کو بیٹھا ہے ماشاء اللہ اب یہ دوستو ان کبوتروں پیچھے ہو ملک صاحب اب اس کبوتر کو آپ دیکھیں اس کی بھی آنکھ دیکھیں آپ یہ سارے جتنے بھی کبوتر ہیں ملک صاحب نے آپ کو دکھائے ہیں یہ سارے ان کے پروازی اور اپنے گھر کی بریڈ کے کبوتر ہیں ان کے اس کے علاوہ ملک صاحب کی آپ نے بات سنی بھی کہ انہوں نے کہا لالا جی ہم نے آج تک اتنا لمبا چوڑا سرمایہ ان کبوتروں پہ خرچ نہیں کیا ہے گجرانوالا پجن جی سید مانی شاہ بہت سارے ناصر کاظمی ہیں بہت سارے دوست مجھے دیکھ رہے ہیں ملک عبید اوان اور بہت سارے دوست ہیں ماشاءاللہ اس کا کنڈا دکھائیں اب کریز میں ہے کبوتر دوستو تو یہ اس کا آخری کنڈا کلی جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے اس کا بھی کنڈا آپ دیکھیں ماشاءاللہ دوم دکھاؤ ملک چلو ایک اور کبوتر اس کا بھائی یہ دو ایک ہی کی صنف میں نیلے کبوتروں میں سے آپ دیکھا آپ نے موتیوں والے دیکھے اس طرح گولڈن کبوتر آپ نے دیکھے اور یہ ایک اور کبوتر ہے یہ بھی اسی طرح ملک صاحب کہہ رہے ہیں یہ اسی نسل سے ہے اچھا کرو ملک صاحب اب یہ نیلے کبوتروں کا جو تذکرہ ہوا ملک صاحب یہ کہہ رہے سدے آسرا ملک صاحب ایسے ہیں یہ اگر آپ اس کبوتر کو دیکھیں یہ ہرے نیلے یا یہ بھی ہے کمگر کبوتر ہی ہیں غالباً بیسک ان کا پیچھے جو ہے کالے نیلے کمگر یہ لاہور سے ایک استاد ہیں استاد بوبی گجر ان کے ہاں یہ کبوتر نیلے کبوتر میں نے ایک زمانے میں دیکھے بڑے اچھے کبوتر ہیں ان کے پاس بھی ملک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پہلا کبوتر آپ کو انہوں نے دکھایا چینا وہ انہی کبوتروں سے نکلا ہوا ہے اور بڑی اچھی پروازیں ہیں ان کبوتروں کی یہ سب سے اچھا اڑا ہے ماشاءاللہ یہ بھی اڑا ہے ملک صاحب یہ سب سے اچھا اڑا ہے اچھا ملک صاحب یہ کہہ رہے ہیں آپ نے اس کبوتر کی آنکھ دیکھی اس کا کنڈا آپ دیکھیں کہ ملک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ لالا جی یہ سب سے زیادہ ہماری چھت پہ اچھا اڑنے والا جو ہے یہ کبوتر ہے کہ ملک صاحب نے جو دکھایا ماشاءاللہ دوسرا کنڈا کھولو ملک صاحب ماشاءاللہ پنجے دکھائے ملک صاحب اس کی دوم دیکھیں دوستو آپ اس کے پنجے دیکھیں آنکھ دکھائیں ملک صاحب ایک دفعہ نا ایسے کرو ذرا یہ دوستو اس کبوتر کی آپ آنکھ دیکھیں رزلٹ آپ دوستوں کو صحیح مل رہا ہے بڑی مہربانی جی ملک صاحب چھوڑیں ذرا ان کا دیدار کرائیں لوگوں کو پھر ہم انشاءاللہ آپ سے اجازت لیں گے تو یہ دوستو جنرلی جتنے بھی ملک صاحب کا جو بریڈنگ سیٹ اپ ہے وہ چک شہزاد ان کی رہائش گاہ ہے وہاں ہی انہوں نے کبوتر رکھے ہوئے ہیں اور وہاں سے ہی لا کے آگے یہ گولڈن کبوتر بھی میں نے آپ کو دکھایا السلام علیکم ہلو السلام کیا حال ہے جی عبدالرازق جی بس میں زور دی نماز پڑھ کے نا میں فیض آباد ہوں بس نکلنے لگا ہوں میں او یارا جی نہ تکلیف کرے ہو تو کیری ڈبا کا کیوں کر دے ہو اس طرح نہ کرے ہو چھوڑو پرا چلو ٹھیک ہے ٹھیک بس میں ہوں نکلنے لگا صرف 2 فرض پڑھنے نے اتنے حکیم صاحب نے ملک امداد انہوں دوست نے بڑے پرانے چلو مہربانی انشاءاللہ میں رابطے ہی رس تو دوستو زور کی اذانیں بھی ہو رہی ہیں وقت نہیں ہے حکیم صاحب کے ساتھ بڑی دلچسپ جو گفتگو ہے آپ کو سننے کو مل رہی تھی یہ اگر آپ کبوتر دیکھیں تو سارے یہ آپ کو باڈی وائز آپ اگر آپ ان کو دیکھیں تو جو پھرتوں والے کبوتر ہوتے ہیں اس طرح یہ آپ کو یہ تیار نظر آتے ہیں یہ کبوتر
अकबर। ये नीला कबूतर जिसका हमने आपको शो करवाया, इसी तरह ये चीना कबूतर है आगे, इसमें ये मोतियों वाली ब्रीड के कबूतर भी हैं। ये ऊपर भी आप देख रहे हैं कि ये भी अरों में से निकला हुआ कबूतर है। और ये जो ब्रीड है इसमें ये चीना कबूतर, इसके साथ जो मलक साहब ने गोल्डन कबूतर हमें दिखाए, चलिए जी मलक साहब। हाँ, बहुत मेहरबानी मलक साहब, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं समझता हूँ कुछ लोगों की रहनुमाई भी हुई, अच्छा शौक भी लोगों को देखने को मिला। तो इंशाल्लाह मलक साहब कहीं ये एक दफ़ा नंबर आप जो है ना मलक उमर भाई का वो रिपीट कर दें ज़रा। जी 0300 960 5368 ये नंबर है जी। हकीम उमर फारूक आवान, ये उनका नाम सरगोदा से। सरगोदा से। तो दोस्तों, लाला जी माजिद को फैज़ाबाद इस्लामाबाद से उस्ताद हकीम इमदादुल्लाह खान रहमानिया दुआ खाने वाले आप फैज़ाबाद, मलक साहब आपकी मोहब्बतों का, प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, इनका भी साथ मेरे उस भाई मलक आबद के साथ एक बड़ा देरीना साथ रहा है। और मैंने जब से फ़न कबूतर परवी के खेल के हवाले से रावलपिंडी इस्लामाबाद में मैं आया हूँ तो मलक साहब के साथ इनकी वाबस्तगी रही है और आज तक है। अल्लाह पाक ये प्यार और मोहब्बत कायम रखें। मलक साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मोहब्बत का। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्त।